بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا صبغت اللہ السلام علیکہ یا سیف اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلسہ گاہ میں موجود حاضرین اکرام، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم تمام حضرات نکاح کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ پچھلے جمعہ ہماری گفتگو نا تمام تھی، انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو نکاح کے مسائل اور فضائل سے متعلق مکمل ہوگی، اختتام پر پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آیت شریفہ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی اور پھر اسی سورہ مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کی۔ ان آیات پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو تم رب تعالی سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ایک جان جس سے تم کو پیدا کیا کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ماں حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ یہاں ایک مغالطے کا ازالہ کرتا چلوں، بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اپنے شوہر کے پسلی سے بنی ہوئی ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، کوئی عورت سوائے ماں حوا کے اپنے شوہر کی پسلی سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے بنی ہوئی ہے تو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک عورت کے 4 بھی نکاح ہوتے ہیں۔ یہاں انڈیا پاکستان میں نہیں ہوتے، مگر سعودی عرب دوسرے عرب کنٹریز میں ایک ہی عورت کے 10 بھی نکاح ہوتے وہاں۔ تو کیا انہیں 10 شوہروں کے پسلی سے بنی ہوئی ہے نہیں؟ بولیے آپ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا، پھر وہ بیوی کی دوسری جگہ شادی کر دیتے، تو کیا 2 شوہروں کے پسلی سے بنی ہوئی ہے؟ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے نہ کسی حدیث میں فرمایا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کسی آیت میں فرمایا۔ ہاں یہ بات ضرور قرآن اور حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے۔ ہاں سب عورتوں کے لیے ایک بات اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی، عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے۔ کیا فرمایا وہاں؟ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے، پسلی کو، ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے، کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی عورت اگر سیدھا اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا عورت کے اندر ٹیڑھا پن رہتا ہی ہے، پسلی سے بنی ہوئی نہیں ہے انہیں ٹیڑھی،
لیکن ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے بولے سرکار، مثال دی ہے اس کی، شوہر کی پسلی سے بنی ہوئی نہیں انہیں۔ ہاں، ماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق فرمایا، تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کیا، پانی آگ ہوا مٹی کے ذریعے، پھر ان کے اندر روح داخل فرما کر استغراق ان کی تخلیق فرمائی گئی۔ اور ماں حوا علیہ السلام کو جب وہ آرام فرمانے لگے، نیند کی حالت میں تھے، تو آپ کی پسلی سے ایک حصہ توڑ کر اس سے ماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، ان کو پیدا کیا گیا۔ تو نہ ماں حوا علیہ السلام کے ماں باپ ہے، نہ آدم علیہ السلام کے ماں باپ ہے، دونوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ڈائریکٹ اللہ پاک نے فرمائی، اور ماں حوا علیہ السلام کی تخلیق آدم علیہ السلام کے پسلی کے ذریعے فرمائی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کا نکاح فرمایا۔ کس طرح فرمایا؟ اے آدم، تم یہ اپنی زوجہ کو اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہ تمہارا مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو وہ مہر ادا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، اس طرح آپ کا نکاح ہوا۔ پھر جو کچھ بھی اولاد زمین پہ آنے کے بعد ہوئی وہ نکاح کی برکت کا صدقہ تھا، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود شریف کا صدقہ ہے یہ ساری انسانیت۔ بات گوشے گزار ہوئی تو سارے انسانوں کا آنا سرکار کے توسل اور صدقے سے ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث سے میں اصل بات کی طرف لے چلتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام جو ایک جان ہے، جن کے ذریعے اللہ نے تم کو پیدا فرمایا، کیسے؟ ان کی پسلی سے ماں حوا کو بنایا، وخلق منہا زوجہا، ان سے کیا کیا؟ ان کی بیوی کو بنایا، ماں حوا علیہ السلام کو۔ کیسے بنایا ابھی بتایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتوں کو اللہ نے زمین پر پھیلا دیا۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، فرمایا اور تم اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے پھرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، اپنی حاجتیں جس کے سامنے رکھتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ کس بارے میں ڈرو؟ والارحام، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو کچھ رشتہ تمہارا جڑ رہا ہے وہ رشتے کو نبھانے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وہاں غیر ضروری چیزوں کو اپنے اوپر لاگو مت کرو، کیا ہے؟ غیر شرعی چیزوں کی طرف رغبت مت کرو، اس بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کسی پر ظلم کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا رشتہ داروں کا، رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو، تم کیا کیا کر رہے ہو سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے قریب ہی ہے، تمہاری ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تمہارے ہر عمل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم کیا کرو؟ جو لڑکیاں تم کو، جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ اگر دو کرنا چاہتے ہو، طاقت اعتدال رکھنے کی، دونوں کے ساتھ برابر سلوک کرنے کی، تو دو کرو، تین کرو، چار کرو۔ اس پر بحث میں نے پچھلے جمعہ کر دی تھی، اب بحث نہیں کروں گا۔ فرمایا ایک اگر جو ہے نا رکھ لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ایک بیوی کا رکھ لینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور فرمایا آگے اب اللہ پاک نے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جب تم اپنے بیویوں کا مہر رکھو تو مہر کو خوشی خوشی سے ادا کرو۔ فرمایا اللہ پاک نے مہر کو کیا کرو؟ خوشی خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ اور فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ پھر اگر وہ عورتیں تمہاری بیویاں اگر اپنی خوشی سے تمہارا مہر معاف کر دیں، یا وہ جو تم نے ان کو مہر دیا اس میں سے کچھ مال تم کو دیں، تو پھر تمہارا اس کو کھانا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ فرمایا ہاں، اس کو ٹارچر کر کے، اس کو اذیت پہنچا کے، تکلیف دے کے کہ مہر معاف کر دے، اتنا لے کے کیا کرتی، اتنے نوٹا رکھ کے کیا کرتی، اس کو ٹارچر کر کے جو ہے نا معاف کرنے مت لگاؤ، بلکہ کیا کرو؟ اس کو خوشی خوشی دے دو۔
اس کے حوالے کر دو، پھر اس کی مرضی پر چھوڑ دو یہ بات کہ انہیں اپنی خوشی سے اگر تم کو کچھ دے تو پھر لینے میں حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مہر کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ نے نکاح کرتے وقت مرد پر کیا کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مہر کو ادا نہ کرنے کی نیت سے نکاح کرے تو اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے، زنا ہے، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی مہر کی ہمارے شریعت کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اور ہر شوہر پہ اس کا ادا کرنا فرض عین ہے۔ اگر ادا نہیں کیا اور مر گیا تو اگر دولت ترکے کی جائیداد کے طور پہ چھوڑا ہے، اس نے اس کی پراپرٹی چھوڑا ہے، تو سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا معلوم، شوہر کتنی بھی پراپرٹی رکھنے دو، انہیں اگر مر گیا سمجھو تو بیوی کو لے کے آتے اس کی میت کے پاس، چڑیاں پھوڑ دے بولتے، اس کو چڑیاں پھوڑ کے بول دے میں مہر معاف کر دی، بولے زندگی بھر تو دیا نہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اوپر سے کیا کر رہے، اس کے جائیداد پراپرٹی بینک بیلنس رہنے کے باوجود بیوی پہ یہ ظلم ہے کہ اس سے یہ کہلوایا جائے کہ یہ مہر میں معاف کر دی بول بول کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ عورتوں کو بھی یہ سمجھنا لازم ہے کہ وہ جو مہر اللہ نے اس کے اوپر لازم کیا ہے شوہر کے اوپر، یہ اس کو بھی دینا لازم ہے، فرض ہے، اور اگر نہ دے گا تو وہ اللہ کے بارگاہ میں مجرم قرار پائے گا۔ اگر نہیں دینے کی نیت ہی رہی تو نکاح ہی نہیں ہوتا، دینے کی نیت ہی نہیں رہی اگر اس کی تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اگرچہ کہ انہیں بول لیں دو میں قبول کر لیا، بیوی بول لیں دو میں قبول کر لی، نکاح ہی نہیں ہوتا فرمائے سرکار۔ یہاں پر اور ایک بات ذہن نشین کر لے کہ پسند کا اختیار دیا اللہ پاک نے، جس طرح مرد سے فرمایا نا کہ تم کو پسند آئیں جو عورتیں ان سے نکاح کرو۔ آیت نمبر کیا ہے، 3 ہے سورہ نساء کی، کیا فرمایا، ما طاب لکم، تم کو جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ تو یہ مرد بچے کا اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کرے، اپنی پسند پہ شادی کرے۔ والدین اس بات کو سمجھیں، بہت سارے والدین کیا کرتے، زبردستی بیٹے کے اوپر تھوپ دیتے، کیا کرتے، انہیں بولتا میں نہیں کرتا ہوں، بولے تو بھی زبردستی اس کو نہیں، یہ کر یہ کر یہ کر بول کے اس کے اوپر لاگو کر دیتے، اور غیر ضروری طور پر اس کو کیا کرتے، کسی لڑکی کے اوپر مسلط کر دیتے، اس کا نکاح کرا دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کیونکہ اس کے دل میں تھا ہی نہیں اس سے شادی کرنا، وہ معاشرے کی طرف سے جو ہے نا دی گئی یعنی سختیوں کی وجہ سے مجبور ہو کے شادی کر لیا، تو بعد میں وہ رشتہ نبھ نہیں پاتا، ٹوٹنے کی نوبت آتی۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد نے میرا زبردستی نکاح جو ہے نا فلاں شخص کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ تو سرکار فرمائے تو پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ یہی پوچھنے کے لیے آئی ہوں یا رسول اللہ کہ کیا لڑکی کو یہ اختیار ہے کہ باپ اس کا نکاح کہیں پر زبردستی طور پر مقرر کر دے تو وہ اس کو توڑ دے، اس کا رد کر دے، وہ شریعت میں مجرم تو نہیں ہوگی؟ یہ سوال کیا اس صحابیہ نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ رد کر دے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، فرمایا سرکار نے۔ شریعت نے یہ حق لڑکی اور لڑکے کو دیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایجاب و قبول کر سکتے ہیں۔ نہ قاضی کو یہ حق ہے نہ ان کے والی اور وارث کو یہ حق ہے۔ ہاں پرانے زمانے میں پہلے کیا ہوتا تھا، بچپن میں شادیاں کر دی جاتی تھی، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ہر جگہ دنیا بھر میں یہ ماحول تھا، بچپن میں شادیاں کر دیتے تھے، رشتے طے کر دیتے تھے۔ تو اس وقت ولی کا راضی ہونا ضروری ہے، ولی مطلب باپ یا اس لڑکی کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگوں کی مرضی کا یعنی شامل ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے، کورٹ میرج کر لے، تو کیا اس کو نکاح مانا جائے گا؟ تو دیکھیے آپ، یہاں چونکہ ہماری اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہاں پر جو کورٹ ہوگا، یہاں پر
کافروں کے یعنی قانون کے مطابق وہاں پر عقد کیا جائے گا، یعنی رجسٹر پیش کیا جائے گا، اس میں جو ہے نا دستخطیں ہوں گی، تو جو ہمارا شرعی نکاح ہے وہ نہیں ہو پائے گا، اس کو علماء کرام نے رد کیا ہے، نکاح میں شمار نہیں کیا ہے۔ سمجھ گیا تھا؟ جہاں اسلامی حکومت ہے یا اسلامی یعنی نظم کے مطابق اگر وہاں پہ کورٹ میرج کی جا رہی ہے تو اس صورت میں درست ہے۔ دیکھیے کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو مسلمان گواہ ہونا، وہ بھی عقل والے جوان، اب وہ گناہ گار بھی رہے تو چلتا، نیک رہے تو اور اچھی بات ہے، مسلمان رہنا، عقل والے رہنا، جوان رہنا، مرد ہے تو دو رہنا، اگر عورتیں ہیں تو دو عورتیں ایک مرد رہنا، یہ گواہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ان گواہوں کی موجودگی میں دلہا بولنا کہ میں یہ فلاں کی بیٹی فلاں نام والی کو میرے نکاح میں اتنے مہر کے ساتھ میری بیوی مانتے ہوئے قبول کر لیا، اور لڑکی بولنا میں بغیر کسی کے زور زبردستی کے اپنی خوشی سے فلاں بن فلاں کو اتنے مہر کے ساتھ اپنا شوہر قبول کیا، یہ وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہونا، دونوں کی طرف سے قبول ہے کا لفظ وہ دو گواہ سننا، تو اس صورت میں نکاح ہو جاتا۔ اگر یہ کورٹ میرج میں ہو رہا ہے تو ویسی صورت میں ہو گیا نکاح، اگر وہاں پہ کافروں کے سامنے یہ دونوں ایجاب و قبول کرے تو نکاح درست ہی نہیں ہے، پھر ان کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کورٹ میرج کریں، مگر کورٹ میرج کرنے پر اکسانے والے ماں باپ ہی ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، وہ اگر اپنے بچے کی اپنے بچی کی پسند کا کیا کرتے، خیال کرتے، تو وہ بھاگنے پر راضی ہی نہیں ہوتے، ان کو بھاگنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ بولیے آپ۔ تو ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر شادی کو اتنی مصیبت بنا لیا ہے، اتنی پریشان کن چیز بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے نوجوان حضرات کیا کر رہے ہیں؟ بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان حضرات کیا ہے معلوم ہے؟ ارے یہ شادی اتنی کرے تو 10-10 لاکھ خالی جمع کرنے میں میری آدھی زندگی گزر جاری، بول رہا بچہ 50 سال تک عمر پہنچ جاری، بول رہا انہیں اب کیا 50 سال کے بعد شادی کروں، بول رہا صحیح بات ہے نہیں ہے اس کی۔ یہ ہمارے معاشرے کے بزرگ حضرات سمجھیں اس بات کو کہ وہ جب جوان ہو گیا ہے اور وہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو اس کے لیے شادی اتنی آسان کریں کہ وہ شادی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ اور ہم نے شادی کو ایسی بلا اور مصیبت بنا لیا ہے، یہ لازم ہے، وہ لازم ہے، یہ دعوت، منجے کی دعوت، سانچا کی دعوت، اور جو ہے غیر ضروری دعوتوں کی وجہ سے خرچے پہ خرچے، پھر ہماری عورتوں کے جو ہے معاملات ایسے ہو گئے ہیں، ہر دعوت میں ایک نیا ڈریس ہونا کہتے لیو، منجے میں پیلے کلر کا ہونا، سانچک میں گرین کلر کا ہونا، جیسے کلر کا شرٹ ہے ویسی کلر کا شلوار ہونا، ویسے ہی کلر کی چپل ہونا، ویسے ہی کلر کے مالے ہونا۔ یہ جو ہے نا جب خواہشات کرتے چلے جائیں گے تو نوجوان کیا بول رہے معلوم ہے؟ اس سے تو اچھا ہے بھائی بھاگ کے شادی کر لو، ختم، بولے نہ اس میں جو ہے نا خرچے لگ رہے، نہ پیسے لگ رہے، خالی 100 روپے 200 روپے یا زیادہ سے زیادہ 500 روپے فیس لگ رہی وہاں پہ، پھر حکومت کی طرف سے لیٹر بھی مل جا رہا میرج سرٹیفکیٹ کے ساتھ، ہو گئی تمہاری شادی، بولے تو بولیے آپ انہیں بول رہا کہ یہ 10 لاکھ ادھر ڈالنے کے بجائے وہ 10 لاکھ بچا کے میری زندگی بنا لے، تم بول رہا ہے نہیں، بولیے آپ۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے معاشرے کے حضرات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم شادیاں کرنے لگیں تو معاشرے کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، بچے بھاگنا ختم کر دیں گے۔ حد تو یہ ہے مسلم معاشرے کی جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ہم ہماری نسلوں کو آج نہیں بچائیں گے تو کل پھر ہماری نسلوں کو بچانا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے پہلے دلہے کے لیے یہ جاننا لازم ہے جب وہ نکاح کر رہا ہے تو کیا کیا حقوق اس کے اوپر فرض ہے، جس کا ادا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، بغیر ادا کرنے والا بنے کے نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ تو نکاح کرنے سے پہلے لڑکے کے اندر یہ چیزیں ہونی ضروری ہے۔ پہلا کیا؟ پہلا یہ
کہ انہیں بیوی کا مہر ادا کرنے پہ قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ دوسرا یہ کہ انہیں کمانے والا رہنا، اتنا کمانے والا اور اتنی محنت کرنے والا رہنا کہ انہیں شادی کے بعد اپنا خرچہ اور اپنے بیوی کا خرچہ سنبھالنے کی صلاحیت رکھنا۔ کتنا؟ بیوی کے لیے گھر فراہم کرنا انہیں، یا تو ذاتی یا کرائے کا، دو میں سے کوئی ایک۔ بیوی کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا انہیں، کم از کم 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا اس کو۔ یہ ضروری نہیں ہے تہاری بریانی چکن 65 کھلانا بول کے، اچھے سے اچھے ڈشز کھلانا بول کے، جس سے اس کا پیٹ بھر جائے، ایسے جو ہے نا 2 وقت کی روزی اس کو دینے کی طاقت رکھنا انہیں۔ سمجھ گئے بات آپ؟ چوتھا یہ کہ اس کی ہم بستری کا حق ادا کرنا، نام مرد نہیں رہنا انہیں۔ کیا کر رہے معلوم؟ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین گھر والے اپنے بچے کے بارے میں تو کوئی عیب دیکھتے نہیں، مگر دلہن حور پری ہونا بول رہے۔ بچے کا چہرہ کیسا بھی رہن دو، کالا کا لوٹا، مگر بچی حور پری ہونا بولے، سب کو ہیروئن ہی چھونا کہتے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی چل رہی۔ اپنا بھی تو چہرہ آئینہ سامنے رکھ کے دیکھنا دولہا کیسا ہے بول کے، ویسی ٹائپ کی دلہن ڈھونڈنا۔ دولہے کا چہرہ تو کیسا بھی رہا تو چلتا کہتے، دلہن کیسی ہونا؟ بہت زیادہ حسین و جمیل ہونا۔ اس کی وجہ سے خرابیاں لازم آ رہی۔ کیا ہو رہا معلوم ہے؟ اگر آپ ایسی شادی کر دیے تو لڑکی تو راضی نہیں رہتی، وہ چہرے والے کے ساتھ مجبوری میں زندگی بتاتے رہتی۔ نتیجہ یہ ہو رہا، کوئی اس کو ہائے ہیلو بول کے ہاتھ بتا دیا تو اس کے پیچھے بھی بھاگ جا رہی میں۔ یہ ناجائز تعلقات قائم ہونے کی وجہ کیا ہو رہی؟ یہ ہو رہی، کیا ہو رہی کہ ہم نے ہمارے بچوں کے یعنی چہرے ان کی جسامت کے مطابق رشتہ طے نہیں کیا، بلکہ اس سے ہائی لیول کی بچی لانے کی سوچے۔ نتیجہ یہ ہوا اب انہیں زنا میں مبتلا ہوتے چلے جا رہی۔ یہ صورت نہیں تو نہیں دوسرے سے کر لیتی بری، انہیں ادھر شادی بھی چلنے دو ادھر زنا بھی چلنے دو بولے۔ اس کے ذمہ دار ہمارے معاشرے کے حضرات ہیں، سمجھے اس بات کو۔ بچہ کیسا بھی ہے کہتے ہونڈا بھی رہا تو چلتا بولے، کیسا بھی رہا تو چلتا بولے، اس کو یہ شادی کر دیا تو سدھر جاتا جی ہمارا بچہ بولے، شادی کرے تو سدھرتا۔ انہیں ہے نام مرد۔ یہ معلوم ہے اماں کو کہ میرا بیٹا نامرد ہے، علاج پہلے بچے کا کرانے کے بجائے اس کو مرد بنانے کے بجائے شادی کر کے دے دے رہے اس کو۔ تو ایک بچی کی زندگی کے یعنی خراب کرنے کا ذریعہ آپ بن رہے، یہ ظلم ہے۔ یہ مرد کے لیے فرض ہے کہ وہ بیوی کا ہم بستری کا حق ادا کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو شادی کرنا حرام ہے اس کے لیے۔ میری بات سمجھ رہے؟ ہمارے معاشرے کے لوگ خالی ایک ہی حدیث اچھی طریقے سے رٹ لیے۔ کیا ہے حدیث؟ النکاح من سنتی بولے، نکاح کرنا سنت ہے ہمارے آقا کی۔ اب سنو، نکاح کرنا سنت بھی ہے، نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے، نکاح کرنا مکروہ تحریمی بھی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل کے کتابوں میں یہ ساری باتیں تحریر ہیں۔ میری بات سمجھ رہے؟ نکاح کرنا فرض اس شخص کے اوپر ہے جو کیا ہے معلوم ہے، نکاح کر کے بیوی کے پورے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا اس کو گھر بھی دے سکتا ہے، اس کے کھانے کے لیے 2 وقت کیا 3 وقت کا کھانا دے سکتا ہے، سال میں 2 جوڑے کپڑے 2 جوڑی چپل دے سکتا ہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کا حق مہر ادا کر سکتا ہے، پھر اس کا حق زوجیت یعنی کہ ہم بستری کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ حق یہ حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا ہے، نفسانی خواہشات کا اتنا غلبہ ہے اس کو یہ یقین ہے شادی نہیں کرا تو میں زنا کرتا ہوں بول کے، یقین ہے یہ۔ تو ویسے بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، اگر نہیں کرا تو حرام ہے اس کے لیے۔ نکاح نہیں کرنا حرام ہے، کرنا فرض ہے اس کے لیے۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا ایسا بندہ ہے اس کو یہ شک ہے، یہ پورے حقوق ادا کر سکتا انہیں، مگر شک کیا ہے؟ شک یہ ہے میں اگر نکاح نہیں کرا تو زنا کرتا ہوں گا، یہ شک ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرا تو اس کے لیے نہیں کرنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی، 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے جو بندے کی نفسانی خواہشات اعتدال پہ ہے، یعنی اس کا معاملہ ایسا ہے، حقوق تو شادی کر کے بیوی کے پورے ادا کر سکتا، ہم بستری کا بھی حق مہر بھی،
مکان بھی فراہم کر سکتا، کھانے پینے کا بندوبست بھی کر سکتا، اس کے لیے کپڑوں کا بھی بندوبست کر سکتا، یہ سب حقوق ادا کر سکتا انہیں، لیکن اس کی نفسانی خواہشات اعتدال پہ، شادی کرا تو بھی چلتا، نہیں کرا بھی تو رہ سکتا انہیں بغیر شادی کرے کے زندگی بھر، تو ویسے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت موقیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بندہ ایسا ہے اس کو اتنا جلال ہے، حقوق تو یہ ادا کر سکتا، مگر بیوی سے نکاح کرنے کے بعد بیوی کے اوپر ظلم کریں گا بول کے یقین ہے اس کو، کیا ہے؟ یقین ہے، یا یہ جو حقوق اللہ نے بیان کیے یہ حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، یہ یقین ہے کہ میں اس کو کھانا نہیں دے سکتا ہوں بول کے، یقین ہے میں کماتا ہی نہیں زندگی بھر ایسی گھر میں بیٹھے ہوا رہتا ہوں بول کے، یقین ہے، یا یہ یقین ہے کہ میں نامرد ہوں، مرد بن ہی نہیں سکتا ہوں زندگی بھر بول کے، یقین ہے، یہ بات کا اس کو یقین ہے کہ میں میرے بیوی سے شادی کروں گا تو اس کو دیواروں کے ڈچے دوں گا، گالی گلوچ کروں گا، پلیٹاں اٹھا کے مار دوں گا، دسترخوان اٹھا کے پھینک دوں گا، یہ یقین ہے، تو اس شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو شک ہے میں اگر نکاح کرا تو اس کے حق ادا کرتوں کی نہیں کی، تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ تو نکاح کرنا کس کے لیے سنت ہے؟ جس کی نفسانی خواہشات اعتدال پہ ہو، جو پورے حقوق برابر ادا کر سکتا ہو، بیوی پر ظلم بھی نہ کرے، بیوی کے ساتھ مار توڑ بھی نہ کرے، بیوی کو گالی گلوچ بھی نہ کرے، اور یہ کریں گا بول کے نہ شک ہے اس کو اور نہ یقین ہے، تو ویسے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور نکاح کب ہوگا؟ جب یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں، بچے کو نہیں معلوم بیوی کے کیا حقوق ادا کرنے کا ہے، بچی کو نہیں معلوم شوہر کے کیا حقوق ادا کرنے کا ہے، یہ تو سکھا رہے نہیں، ہاں بولے تیار رہو، انگلی پکڑنے کا ہے سالی کی، بولے جیب میں گڈی رکھ لو، بولے اس کو تیار کرا رہے، کئی کے لیے تیار کرا رہے؟ یہ چیز کے لیے، ہاں شادی آ رہی بیٹا، مہر فلاں فلاں کے جو ہے نا جوڑے بنانا پڑتا، کپڑے بنانا پڑتا، اس کے لیے تیار ہو جا، بولے ٹرین کئی کی کر رہے اس کو، ٹریننگ کئی کی کر رہے؟ یہ چیز کی ٹریننگ کر رہے کہ جو چیزیں شریعت نے لاگو نہیں کی، لازم نہیں کی، وہ چیزوں پہ عمل کرانے کے لیے اس کو ٹرین کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیزوں پہ ٹرین کرنا چاہیے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ شوہر بیوی کے حقوق کو جانے اور پہچانے کہ مجھے کیا حقوق ادا کرنا ہے، بیوی یہ جانے کہ مجھے شوہر کے کیا حقوق ادا کرنا ہے۔ اس پر ہماری گفتگو تفصیلی آئندہ جمعہ میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، شوہر کے حقوق پر پھر بیوی کے حقوق پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نکاح تھا جو ہم کو اللہ اس کے رسول نے دیا، اور ہم نے نکاح کو کیا سے کیا بنا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مغالطہ دور کرتا چلوں، بہت سارے لوگ کیا ہے یہ مغالطے میں مبتلا ہے، بولے کہ جہیز لینا اسلام کے اندر حرام ہے، بعض کیا بول رہے ہیں پھر دینا نہیں دینا، دینا نہیں دینا، اور انہوں کیا بول رہے ہیں مانگنا نہیں مانگنا۔ تو جہیز پہلے کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ جہیز نام ہے کہ شوہر کی طرف سے بیوی کی گھر والوں سے، شوہر کی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کے یعنی جانب مطالبہ کیا جائے، لالچ کی جائے، فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، 1 لاکھ روپے رقم دو، پلاٹ دو، یہ دو، وہ دو، یہ چیز کی مانگ کی جائے تو اس چیز کا نام ہے جہیز۔ اگر یہ مانگ نہ کی جائے، یہ مطالبہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ کیا جائے، لڑکی کے والد یا لڑکی کے والدین گھر والے وہ اگر لڑکی کی جانب سے اپنے طرف سے کچھ دے رہے ہیں تو وہ جہیز نہیں ہے، تحفہ ہے۔ آپ مانگے نہیں، وہ خود اپنی مرضی سے دے رہے، الماری دے رہے، پلنگ دے رہے، یا پھر کچھ اہم ترین ساز و سامان دے رہے، برتن وغیرہ دے رہے جو ضروری، جس کی سخت ضرورت رہتی ویسے ساز و سامان دے رہے، تو یہ والدین کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے بغیر کسی مطالبے کے وہ جہیز نہیں ہے، تحفہ ہے۔ اس کو دولہے کا ایکسپٹ کرنا، لے لینا یہ جائز ہے، لیکن وہ لوگ جو دینا چاہ رہے اس پہ آپ اتنا ہی دیتے، ہم چھٹی لکھ کے دیتے یہ دینا بولے، ہم پوری جہیز کی لسٹ دیتے اتنا دینا بولے،
सोना इतने तोले डालना बोले, चांदी इतने तोले डालना बोले, एसी नहीं दे रहे, एसी देना ही देना पड़ता, नहीं दिए तो फिर शादी च नहीं बोले, कूलर देना ही पड़ता, फ्रिज देना ही पड़ता, फलां देना ही पड़ता, ये देना ही पड़ता। अगर इस किस्म की बातें मुतालिबे के तौर पे, लालच के तौर पे पेश करे तो ये पेश करना जहेज़ है, और जहेज़ का लेना हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर हराम है। अब आप बोलेंगे मौलाना फलां जो है ना मौलाना लिए थे, बोले तो वो लेने से उनके जायज़ नहीं हो जाता। अगर कोई लिए तो उसके ज़िम्मेदार उन्होंने, अल्लाह की बारगाह में उन्होंने जवाबदाह है। बात समझ में आई? लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये मुतालिबा किसी लड़की वालों से करना ये जहेज़ है, और इसका लेना देना दोनों भी जायज़ नहीं, हराम है। हाँ, रह गई बात ये कि जो है ना लड़की वाले अगर ये साजो सामान दे रहे तो ये देना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। देखिए हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व इतरतिही बि आददी कुल्ली मालूम लक। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सरकार ने जब निकाह फरमाया तो निकाह से पहले उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया तुम दोनों जाओ और अली के घर का जायज़ा लो, वहाँ पे सामान वगैरह सेट करो, दुल्हन अब जाने वाली है, उसकी विदाई तकरीब से पहले वो घर को सेट करो, सजाओ, उसको संवारो, और उसके बाद आकर मुझसे कहो तो मैं फातिमा को विदा करता हूँ, बोले सरकार। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर ख़वातीन जाकर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला के घर में सेट फरमाए पूरे चीज़ों को। कैसे सेट फरमाए देखिए आप, तैयारी शुरू कर दी वहाँ पर, और मकान को मट्टी से लीपा और पोंछा, साफ किया, और अपने हाथों से खजूर की छाल दुरुस्त की, और वह खजूर की छाल 2 तकियों में भर के तकिए तैयार किए, और इसी तरीके से खरमा खजूर और मुनक्का से खुराक तैयार फरमाई, ग़िज़ा तैयार फरमाई वहाँ पे दूल्हा दुल्हन के खाने के लिए, और पीने के लिए मीठा पानी मुहैया किया। और क्या किया, उस मकान के एक कोने में लकड़ी गाड़ दी ताकि वो जो है ना अपने कुर्ते वगैरह निकाल के वहाँ लगा सके लेटने से पहले। और क्या किया, मुश्केज़े में ठंडा पानी रखा और 2 मुश्केज़े वहाँ पर रखे, एक मुश्केज़ा लटका दिया। जब ये इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, सैयदा आयशा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं, फलम्मा रईना उरुसन अहसनु मिन उरुसी फातिमा। क्या फरमाया उन्होंने, शादियों में सबसे प्यारी और बेहतरीन शादी सैयदा फातिमा की शादी है, बोले ऐसी शादी तो हमने देखी ही नहीं, फरमाया सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने। तो क्या हुआ, 2 तकिए खजूर की छाल से भरे हुए रखे गए, और एक गद्दा जिसके अंदर खजूर की छाल रखी गई वो बिछाया गया, और 4 पाई पर ये रखा गया, 2 मुश्केज़े रखे गए, और क्या, एक पंचक्की आटा पीस, ये जौ वगैरह पीसने के लिए चक्की के 2 पाट दिए सरकार ने, और एक छागल, कहीं सफ़र पे निकलना है तो चमड़े का बाटल दिया सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक बोरिया समझ लीजिए जिसको ज़मीन पर बिछाकर बैठा जा सकता है, वो बोरिया जो है ना सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और ज़रूरी बर्तन जिसमें जो है ना खाना पीना होता है, यानी प्याले और मट्टी के बने हुए बर्तन कुछ जो है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, और ये मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला को देकर सरकार ने इसके ज़रिए उनका घर सजाया। तो अगर बेटी वाले दूल्हे वालों को ये साजो सामान अगर दे रहे तो दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ये देना लड़की वालों का बेटी की तरफ से तोहफा है। वो क्या है, ये तोहफा है, इसको जहेज नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर दामाद अमीर है, इतना मालदार है कि उसके पास सब साजो सामान है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे दामाद को नहीं देना क्या है, हुजूर की सुन्नत है। देखिए, जब सरकार ने अपनी 2 बेटियां, पहले एक बेटी दी हज़रत रुक़ैया, किसके निकाह में, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के, तो उनको कोई ये साजो सामान दिया ही नहीं, क्योंकि उस्मान गनी मालदार थे। बात समझ में आई? तो जो दामाद मालदार थे वहाँ कुछ नहीं दिया सरकार ने। जहाँ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर की बात आई, मौला अली, इनको सरकार ने 5 बरस की उम्र से खुद पाला है, तो हुजूर जानते थे अली के पास क्या है क्या नहीं है,
تو حضور نے ان کے ضروری جو سامان ہیں زندگی بسر کرنے کے وہ ان کو عطا فرمائے۔ اور ایک صحابی رسول ہے حضرت حارثہ بن نعمان، وہ کیا ہے، ان کے بہت سے مدینے میں مکانات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا، یہ دیکھے، اور مولا علی شیر خدا کا مکان کچھ فاصلے پر تھا، دور تھا، تو انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی سیدہ فاطمہ چہیتی بیٹی ہیں، تو میں آپ کے مکان کے قریب میں جو مکان ہے وہ کیا کرتا ہوں، میرا مکان ہے، آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں، آپ رکھ لیجئے یہ مکان میری طرف سے۔ انہوں نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مدینے کے صحابی تھے، انصاری تھے، انہوں نے مکان تحفے میں دے دیا سرکار کو، اور حضور نے فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم اس میں رہا کرو آج سے۔ تو مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ کو اپنے گھر کے قریب سرکار نے مکان فراہم کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر بیٹی کو باپ اپنی محبت شفقت سے، شفقت پدری کی وجہ سے کچھ دینا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو جہیز کہنا یہ غلط فہمی ہے۔ اور لڑکے والوں کا جو مطالبہ کرنا ہے، بے جا مطالبہ، 2 لاکھ دیو، 3 لاکھ دیو، 6 تولے سونا دیو، 10 تولے سونا دیو، یہ جو مطالبات کرنا ہے یہ جہیز ہے اور یہ حرام ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جہیز کی لعنت سے بچیں، اور جو ماں باپ مالدار ہیں اپنی بیٹی کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ دیں، اور داماد اگر مالدار ہے تو وہ اپنے گھر میں جب زوجہ کو لا رہا ہے تو اس کا ساز و سامان خود ہی تیار کر لے، بیوی کے یعنی گھر والوں سے کوئی ساز و سامان نہ لے۔ اگر ہم اس جہت پر، اس سمت پر، اس طریقے پر کیا کریں، شادی کو کرنے والے بن جائیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے گھر ٹوٹنے کے بجائے جڑنے لگیں گے، اور ہمارے معاشرے کی خرابیاں ختم ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہمارے زندگیوں میں شامل حال ہوں گی، برکتیں ہمارے زندگیوں میں شامل حال ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا